ایک ہے عامل کلامی اور ایک ہے عامل غیر کلامی، یعنی ایک وربل فیکٹر ہے اور ایک نان وربل فیکٹر ہے۔ یہ رابطے اجتماعی کو ضرر پہنچاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، ہرٹ کرتے ہیں۔ عوامل کلامی میں جھوٹ بولنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی سرزنش کرنا، اہانت کرنا، کسی کی شخصی زندگی کے بارے میں سوال کرنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں۔ یعنی کسی سے کوئی کام کر رہا ہے انسان، اس کو آپ بیجا اعتراض کریں، مجادلہ کریں اس سے۔ ایک ایسی چیز ہے جو اگر نہ کی جائے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، مگر جب کی جاتی ہے تو پھر اس کے اثرات ہیں۔ کسی پر تہمت لگانا، کلام کے ذریعے یہ سارے کام انجام دینا۔ اس سے کیا ہوگا؟ جب آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں تو یہ غیبت چھپتی تو نہیں ہے، کیونکہ کلامی ہے، کلام رہ جاتا ہے۔ جس سے آپ غیبت کر رہے ہیں یا اس کے دماغ میں رہ جائے گا اور یہ انسان کسی کو بتا دے گا، یا پھر آپ اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو جھوٹ کبھی نہ کبھی آشکار ہو جاتا ہے۔ فارسی میں ایک کلام کہتے ہیں کہ دیوار موش در ہے، موش گوش در ہے۔ دیوار کے اندر چوہے ہیں اور چوہوں کے کان ہیں۔ تو یعنی اگر آپ تنہائی میں بھی ہیں تو اس عامل کلامی جو روابط اجتماعی کو خطر میں ڈالتے ہیں، اس کے بارے میں حساسیت کا مظاہرہ کریں، غیبت نہ کریں، یعنی محفل کے اندر کسی کی سرزنش نہ کریں، اہانت نہ کریں کسی کی، مذاق کے ذریعے، مسخرے کے ذریعے، شوخی کے ذریعے، کیونکہ اس کے وہ اثرات ہوتے ہیں کہ جس انسان کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں کم سے کم یہ انسان آپ سے دور ہو جائے گا، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے سوشل ریلیشنز کو ہرٹ کریں گی اور ضرر پہنچائیں گی، تو ہمیں بھی اس کے بارے میں حساس رہنا ہے اور یہ کام انجام نہیں دینے ہیں۔ دوسرا چیپٹر ہے عوامل غیر کلامی، یعنی یہ بھی سماجی روابط کو ہرٹ کرتے ہیں، اس کو ضرر پہنچاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ ہاتھ کا اشارہ، آنکھ کے اشارے، یعنی غضب و غصے کا چہرہ بنانا یا چہرے کو کسی سے پھیر لینا۔ دیکھیں کلام نہیں ہو رہا ہے محفل میں یا چار لوگوں میں، چار دوستوں کے اندر کلام نہیں ہے، وربلی کوئی بات نہیں ہو رہی، مگر غیر کلامی آپ کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے، آپ کے چہرے کا انداز بتا رہا ہے، آپ کی وہ پرخاش کری اور وہ غم و غصہ، وہ کیفیت آپ کی بتا رہی ہے کہ آپ ناراحتی کا اظہار کر رہے ہیں، بول نہیں رہے ہیں، اپنی باڈی سے، اپنے چہروں سے، اپنے آنکھ کے اشاروں سے اور ہاتھ پیر سے بتا رہے ہیں کہ یہ کام میرا دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ تو یہ عوامل کلامی اور غیر کلامی کو ہمیں روکنا ہے، سماجی رابطے ہمیں برقرار کرنے ہیں۔ جتنے سماجی رابطے یا سوشل ریلیشنز یا کمیونٹی ریلیشنز ہمارے پختہ اور محکم ہوں گے، ہم اتنی ہی اچھی طرح اپنی کمیونٹی اور اپنے سوسائٹی کو بیٹر بنا سکتے ہیں، جتنے یہ ریلیشن مثبت اور پازیٹیو ہوں گے۔ یہ سارے احکام، یہ ساری باتیں، یہ ساری آگاہی ہم اس لیے دینا چاہ رہے ہیں کہ ہماری اس طرف توجہ آئے، یعنی توجہ کا مرکز بنے یہ باتیں جو ہماری بھی دماغی صحت کو خراب کرتی ہیں اور دوسروں کے لیے بھی مضر ہیں۔ تو ہر کام جو ہمارے لیے مضر ہے یا دوسروں کے لیے مضر ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو پیچھے ہٹانا ہے۔